بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس نمبر 23 میں ہم نے ادغام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ ادغام کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادغام کے معنی ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر مدغم کرنا، یعنی ملانا، ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنا۔ ادغام کی 3 اقسام ہیں: ادغام مثلین، ادغام متقاربین، ادغام متجانسین۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ ادغام مثلین کے بارے میں پڑھیں گے۔ مثلین کہتے ہیں ایک ہی جیسے حروف، یعنی شکل میں جو ہو بہو ایک جیسے ہوں، ہموار ہوں، انہی کو مثلین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ادغام کے قاعدے کو جانیں گے کہ ادغام کا قاعدہ کیا ہے۔ ادغام کا قاعدہ ہے جہاں 2 حرف ایک ہی جیسے ایک ساتھ آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو اور دوسرے پر تشدید ہو، اور پہلا ساکن حرف دوسرے تشدید والے حرف میں مدغم ہو اور تشدید والا پڑھنے میں آئے۔ اس قاعدے کا خلاصہ ہے، یہ قاعدہ وہاں پر درست ہوتا ہے جہاں پر ایک ہی جیسے حروف ہوں اور ایک ہی جگہ واقع ہوں۔ ان میں سے پہلے والا جو ہو ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر جزم ہو اور دوسرے پر تشدید ہو، اور جب اس کا تلفظ کیا جائے تو ایسا لگنا چاہیے کہ ہم نے آگے والے حرف کو پڑھا، یعنی تشدید کو پڑھا، اور اس سے پہلے والا ساکن والا جو حرف ہوگا وہ تشدید والے حرف میں مدغم ہو جائے گا۔ اسی کو ادغام کہتے ہیں۔ اب ایک جیسے حروف سے کیا مراد ہے؟ جیسے تا اور تا ایک جگہ ہو جائیں، تا اور سا ایک جگہ ہو جائیں، جیم اور جیم، حا اور حا، سیم حروف کہیں پر ایک ہی جگہ آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو اور دوسرے پر تشدید ہو تو وہاں پر ادغام مثلین ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم چلتے ہیں مثالوں کی طرف۔ ادغام مثلین کی پہلی مثال لیتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 60 میں۔ اب یہاں پر دیکھیں، با اور با ایک ہی جگہ ایک ساتھ آ رہا ہے، اور ان میں قاعدے کے مطابق پہلا با ساکن ہے اور دوسرا با مشدد ہے، یعنی پہلے با پر جزم ہے اور دوسرے با پر تشدید ہے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، رِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، رِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ غور کریں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تشدید والے با کو پڑھ رہے ہیں، جزم والا با تشدید والے با میں مدغم ہو رہا ہے۔ اگر اس کو ایسے پڑھیں، رِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، رِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، الگ الگ کر کے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمارے سامنے لکھنے میں 2 ہی با لکھے گئے ہیں، جبکہ اصل میں یہاں پر 3 با ہیں۔ 2 با یہاں پر سامنے اور تیسرا با اس تشدید والے با کے اندر۔ تشدید جو ہوتی ہے وہ 2 کے برابر ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر 2 با ہیں۔ ایک با یہ اپنا حرکت والا اور دوسرا با اس کے اندر جزم والا با ہے، اس لیے اوپر تشدید کو لکھا گیا ہے۔ یہاں پر 3 با ہیں، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو 2 ہی با کو پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ تیسرے با کو ہم اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ یہاں پر ادغام مثلین کا قاعدہ ہے کہ جو تیسرا والا با تھا، یعنی یہ جو ساکن والا با تھا، یہ والا اس تشدید والے با کے اندر مدغم ہو گیا، اس کے اندر مل گیا، تو یہ پڑھنے میں نہیں آیا۔ اسی کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ،
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ دوسری مثال لیتے ہیں سورہ ہمزہ آیت نمبر 8 میں۔ یہاں پر دیکھیں 2 میم اکٹھے آ گئے ہیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر، اور پہلا میم جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا میم تشدید والا ہے، مشدد ہے۔ تو یہاں پر بھی ادغام مثلین ہوگا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انہا علیہم مؤصدہ، علیہم مؤصدہ۔ یہاں پر بھی میم ساکن کو میم مشدد کے اندر مدغم کر دیں گے، میم ساکن کو میم مشدد کے اندر ملا دیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ۔ تیسری مثال لیتے ہیں سورہ نور میں۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر 2 ہاں ایک ساتھ ایک جگہ پر آ گئے ہیں۔ پہلا ہاں ساکن ہے اور دوسرا ہاں مشدد ہے، تو یہاں پر بھی ساکن ہاں کو مشدد ہاں کے اندر مدغم کریں گے، ملا دیں گے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ۔ چوتھی مثال لیتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 43۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی 2 تا ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر آ رہے ہیں۔ پہلا تا ساکن ہے اور دوسرا تا مشدد ہے۔ پہلے تا پر جزم ہے اور دوسرے تا پر تشدید ہے، تو یہاں پر بھی ساکن تا کو تشدید والے تا کے اندر مشدد تا کے اندر مدغم کریں گے، ملا دیں گے، تو یہ والا تا جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس قاعدے کو سمجھنے سیکھنے کے لیے اس قاعدے کے 4 پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے یہ قاعدہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ پہلا پوائنٹ ہے سیم حروف ہوں، دوسرا پوائنٹ ہے دونوں ایک ساتھ ہوں، اور تیسرا پوائنٹ ہے پہلا ساکن دوسرا مشدد ہو، اور چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے کہ پڑھتے وقت ایسا لگنا چاہیے کہ ہم تشدید والے حرف کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔